کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہ چاہتا ہوں جہاں پر آ کر ہم رکے تھے وہیں سے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہم رکے تھے کہاں آ کر؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ مجھے کوئی شعر اب یاد کرانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ حالات تو ایسے تھے کہ جو نان مسلم تھے وہ بھی ہمیں جیل میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ آپ ہی نے کہا یہ فلاں بات۔ ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی یاد کرا دیا۔ میرے عزیزو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفیٰ بھی۔ یہ آج کل کے معاملات نہیں، ابتدا سے حق اور باطل کے معرکے ہوتے رہے، لیکن ایک بات میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد۔ سیدنا مظفر حسین کچوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیل گئے تھے، قید میں تھے، تب انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے، میرے آبا و اجداد کی سنت ہے جس پر میں عمل کر کے آ رہا ہوں، میرے بزرگوں کی یہ سنت تھی۔ بہرحال جن کو جس راستے سے مجھے گزارنا تھا، لوگوں کے دلوں میں یہ ٹھنڈک تھی شاید کہ زبان بند کر کے چند دنوں کے لیے قید کر دیا جائے، مگر میرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے کہ کوئی اس کے لیے پابندی نہیں لگا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مصیبت دے تو اس کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ کسی کو بھلائی دے دے تو پھر اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ مولا تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی مقام عطا کر دے تو ہزاروں کیڑوں کے پھڑپڑانے سے وہ مقام ختم بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بڑھانا چاہے اس کے لیے کوئی راستہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پیبند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں چپل نہیں تھے، جن کے ناخن تک اکھڑ جاتے تھے، لیکن وہ جب چلتے تھے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے، جن کا ہی یہ نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام اور اسلاف کرام، ان کا یہ معمول تھا۔ بظاہر ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے لیکن اللہ کی مدد تھی، وہ پانی کی طرح بہتے ہوئے چلے گئے، نہ چٹانوں نے ان کا راستہ روکا، نہ دریاؤں نے ان کا راستہ روکا، وہ جس طرف سے جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بناتا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، کون ہے وہ جو دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے دوڑائے تھے؟ کون ہے وہ جو دریا میں اپنی کشتیاں ڈال کر جلا دیا تھا کہ واپس جانے کا کوئی تصور نہ ہو؟ یہ سب میرے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کی ہی بات تھی۔ اسی لیے آج بھی دنیا گھبراتی ہے تو شانے لوگوں سے نہیں، دیوانوں سے ہی گھبراتی ہے۔ بہت زیادہ چالاک رہنے والوں سے نہیں، دیوانوں سے دنیا گھبراتی ہے، اس لیے کہ دنیا کو پتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ دیوانہ کہاں دیکھتا ہے کسی کو پتا نہیں۔ اور یہ اس دیوانے کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و وقار سب سے اول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج آپ کے سامنے حاضر آیا، یہ میرے استاد گرامی، مربی، استاذ الاساتذہ، برادر گرامی حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، جنہوں نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ میرے خیال سے 8 مہینے میں جتنے ان کے بال سفید ہوئے اس سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے۔
صرف اس لیے نہیں کہ ایک بھائی کے لیے، اس لیے بھی لڑ رہے تھے کہ ایک عالم کے لیے جس سے دین کا بہت سارا حصہ وابستہ ہے۔ ان کی محنتیں رائگاں نہ گئیں۔ بہت سارے میرے احباب و اقربا، خاص طور پر مدن پورہ اور وکرولی سے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر میرے لیے دوڑتے بھاگتے رہے، اللہ رب العزت اس بات کا شاہد ہے، ایک ایک دن اندر میں نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ایسا نہیں کہ کوئی دن بھولا جاتا۔ اور باہر کی ہمیشہ یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ حالات کیسے کے کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی اگر گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی تو میرے عزیزوں صرف ایک ہی بات ہمارے پاس تھی علاج کے لیے، ایک ہی علاج تھا۔ جب بے چینی بڑھ جاتی، اپنوں سے رابطہ نہیں ہو پاتا اور کسی کے خبر نہ پہنچتی، کھانے پینے کی تکلیفیں، رہنے سہنے کی مصیبتیں جب سر پر آتی، تو ایک ہی علاج تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اس رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے۔ بار بار مجھے یہ احساس ہوتا رہا، پوری دنیا اگر چھوڑ دے مگر یقین تھا آمنہ کا لال کبھی نہیں چھوڑے گا، اور چھوڑا بھی نہیں، اور چھوڑا بھی نہیں۔ ہر رات جو ہمارا معمول تھا، ہم نے جو دیکھا، ہماری پچھلی زندگی میں ہم نے اتنے عجائبات نہیں دیکھے ہوں گے جو 8 مہینے کے اندر ہم نے دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انعامات و اکرامات، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے تو وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جو ڈپریشن کا شکار ہو کر کافر بھی ہو گئے، اور حالات سے گھبرا کر کے وہ انکار کر بیٹھے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں آتی ہے۔ ایسے حالات وہاں دیکھے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعام و اکرام یہ تھا کہ جس طرح سے گئے تھے اسی طرح سے واپس بھی آئے، جس طرح سے گئے تھے ویسی واپس آئے، اور نہ میرے مصطفیٰ نے باہر میری عزت میں کمی کی، نہ اندر عزت میں کمی کی، کہیں پر بھی نہیں۔ الحمدللہ، جس شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو رکھتے ہیں، وہ میں نے دنیا میں دیکھا، اور پھر یہ عرض کیا، آقا آج آپ کی عزت پر بات کرنے والے کو چاہے وہ 1000 کال کوٹری کے اندر ہو، آپ عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن اس کی عزت کا کیا حال ہوگا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزو، ایک بات کو طے کر کے چلو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس ایک بات میں جو عزت ہے، دنیا کے کسی مقام و منصب اور مرتبے میں عزت نہیں ہے۔ اور حالات دنیا انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ زبان رکھا ہے، حق بولتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے، اور بھی حالات آپ کو انشاءاللہ العزیز آگے سناتے رہیں گے۔ لیکن آج خصوصیت کے ساتھ میں جمعہ کے لیے اسی لیے حاضر آیا کہ یہاں کے لوگ پل پل یاد کرتے رہے۔ حضرت مجھے ہر بار خبر دیتے کہ جب نماز سے فارغ ہو کر کے میں نکلوں تو مجھے لوگ پکڑ لیتے، کیا ہوا، اب کیا خبر ہے؟ تو جس قدر آپ کی بے چینی تھی، بے قراری تھی، میرے عزیزو، مجھے بھی ملنے کی بے چینی اور بے قراری تھی، لیکن یہ ایک سٹیج تھا جس سے گزارا گیا ہے، ایک مقام تھا جس سے گزارا گیا۔ میں تو ایک نکما آدمی، میں تو ایک کم پڑا ہوا ہوں، لیکن آپ کو بزرگان دین کی اگر تاریخ پتہ ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ناحق جیل میں رکھا گیا تھا، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تک قید میں رہے۔ یہ کون امام موسیٰ کاظم؟ جن کے دربار میں جانے کے لیے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کلومیٹر دور اپنی چپل اتار دیا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کا وہ دربار ہے جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ اس امام کو 7 سال تک بغیر کسی قصور کے قید میں رکھا گیا، اور حد تو یہ ہے کہ اسی قید خانے میں زہر دے کر کے آپ کو مارا گیا ہے۔ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ امام احمد بن حنبل، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، بغداد کے سر بازار آپ کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے۔ آپ کو اندازہ ہے
बुजुर्गान दीन की एक लंबी फहरिस्त है। जब मैं वहां गया था तो एक बुजुर्ग की बड़ी याद आई, वो थे हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रदी अल्लाह ताला। अकबर जैसे डिक्टेटर के सामने, उस जमाने के सबसे बड़े डिक्टेटर बादशाह के सामने आपने हक बात का ऐलान किया था। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि इस्लाम नाम से जो दीन होगा वो मोहम्मद अरबी का लाया हुआ ही दीन होगा, किसी और बादशाह का बनाया हुआ नहीं होगा। इस बात पर आपको कैद में डाला गया था, 8 साल तक कैद में रखा गया। 8 साल में बादशाह मर भी गया, बेटा बादशाह बना, लेकिन किसी ने आकर जहांगीर के सामने ये बात रखी कि आपके बाप ने जिस मौलाना को कैद में डाला था ग्वालियर की जेल में, 8 साल में जेल का नक्शा बदला हुआ है। तो बादशाह ने पूछा हुआ क्या है? कहा कि उस मौलाना ने 8 साल में तकरीबन 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। दरसे हदीस, दरसे तफसीर, कुरान का इल्म, नमाजें जमातों से वहां इस तरह अदा होती हैं जैसे लगता है गुंबद खजरा की छांव में है। रब तबारक व तआला का ये एहसान अजीम था। इन 8 महीनों में बिहम्दी ताला मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी इमामत नहीं की थी जितनी वहां इमामत किया, इसलिए कि पाबंदी नहीं हो पाती। जब जब इमाम रहा, मस्जिद में छुट्टियां हुआ करती थी, इधर उधर आना जाना, लेकिन वहां पर कभी किसी नमाज में छुट्टी नहीं हुई। और इमामत अल्लाह तबारक व तआला को जहां लेना है वहां लेता रहे। और मुझे इस बात का थोड़ा कल्क था, 24 साल से मैं तरावी सुना रहा था। 24 साल, 24 तरावी हो चुकी थी। रमजानुल मुबारक का 24 गुजर चुके थे, 25वां साल था। जालिमों ने मुझे रमजान से पहले अंदर कर दिया। बार बार ये ख्वाहिश होती थी कि मेरी तरावी छूटने ना पाए। 25वीं तरावी है, 25वीं मेहराब है, लेकिन रब तबारक व तआला का एहसान, अंदर मौजूद सारे मुसलमानों ने यह मुतालबा किया कि हम यहाँ जमात से तरावी कायम करेंगे। और अब तक लोग अलम तरा कैफ वाली तरावी कभी कभार पढ़ लिया करते हैं, लेकिन सारे लोगों ने मिल करके ये इत्तेफाकन कहा कि हम पूरा कुरान आपसे सुनना चाहते हैं। कैसे कैसे कैदी थे, कैसे कैसे क्राइम वाले थे। मैंने कहा आज मैं एक दिन पढ़ाता हूँ, एक पारा पढ़ूंगा, आपको अगर लगे तो बता देना, भारी पड़ जाए, क्योंकि लोग सारे क्रिमिनल हैं और कई तरह के जराइम किए हुए लोग। नमाज दीन से कहां ज्यादा रिश्ता, कहां हो सकता है ये घबरा कर भाग जाएं। एक दिन पढ़ाऊंगा, अगर आपको लगे तो बोल देना, नहीं तो कल से अलम तरा। पहले दिन तरावी पढ़ा है, दूसरे दिन सारे लोगों ने कहा आपने एक पारा पढ़ाया है, सहरी तक भी पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये जो इस्तेकामत, ये सारी चीजें, दिलों का जमा होना और हमारी तरफ दिलों को फेर देना बगैर अल्लाह की मदद के नहीं होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करम और एहसान के बगैर नहीं होता। वो तरावी भी पढ़ते रहे, तफसीर कुरान भी सुनते रहे और कुरान की तालीम भी लेते रहे। फिर मुझे अंदाजा ये हुआ कि रब तबारक व तआला की मंशा ये थी कि हमारी तरावी की मेहराब की सिल्वर जुबली जेल के अंदर हो जाए। मुझे इस बात का कोई कल्क नहीं रहा कि मेरी कोई चीज छूट गई है। हाँ, ईद, बकरीद, मुहर्रम, ये तमाम चीजें लोगों की याद तो रहती, रिश्तेदार, अहिबा, अकरबा की याद, लेकिन अल्लाह की मर्जी, मेरा रब तबारक व तआला जो पसंद करे उसमें हम राजी हैं। अगर मौला ये चाहता है कि मैं तन्हा पढ़ूं तो उसकी रजा में हम राजी। अगर वो चाहता है कि मजमे हजारों में हम नमाज अदा करें तो उसकी मर्जी पर हम कायम हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सब्र और सुकून के साथ जो हालात गुजरे उसमें सबसे बड़ा किरदार आप सबकी दुआओं का है। सबकी दुआओं का, मशाइख, सारे पीरान इज़ाम, तमाम सलासिल के और हर मस्जिद के इमाम अपने मेहराब और मिंबर से जो दुआ करते रहे, ये सारा ज़ख़ीरा मेरे लिए इतना बड़ा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। हर एक की जानिब से दुआएं, औरतों बच्चों की तरफ से मन्नतें, रोजे, न जाने क्या क्या कर लिया। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अपने आराम, अपने राहत के लिए फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। रब तबारक व तआला ये चाहता है कि पूरी उम्मत मिलकर के इस फकीर के लिए दुआ करे। और अल्लाह ताला को जब तक मंजूर था
تمہاری دعائیں ہوتی رہی۔ بعض لوگوں کو یہ خیال بھی آیا، کچھ میرے احبا اقربا رشتہ داروں نے بھی کہا اتنی ساری دعائیں ہوئی، اتنی ساری دعائیں ہوئی، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بات یاد رکھو، پوری دنیا مل کر کھڑے ہو کر دعا کرے، اللہ کی قدرت پر کوئی کام کرنا واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اگر وہ اپنے فضل سے عطا کر دے تو اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے۔ اب چاہے وہ سال بھر میں قبول کرے کہ 5 سال میں قبول کرے، ایک بات یاد آتی ہے میرے عزیزو، ہماری قید تو 8 مہینے کی ہوگی، ان بزرگان دین کی قید 8 سال 7 سال، امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک قید میں رہے، 20 سال تک اندر سلاخوں کے پیچھے بند رکھا گیا۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں، ائمہ اعظام ہیں، ان کی تکلیفیں دیکھ کر پھر ہماری تکلیف چھوٹی لگتی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آتی۔ صرف اس بات کا ہمیں فخر تھا کہ تم نے کبھی چوری کے الزام میں تو نہیں گرفتار کیا، کسی گھناؤنے الزام میں تو نہیں گرفتار کیا، ہاں اگر کسی بات پر گرفتار کیا ہے تو ان سے پوچھو تو اب یہ بولنے میں بھی شرم کرتے ہیں، مولانا کو کیوں گرفتار کیا ہے، مولانا کو کیوں اندر رکھا ہے، شرم آتی ہے بولنے میں، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا بولا تھا جس کو بولنے میں شرم آتی۔ کیا بولا تھا میرے عزیزو؟ یہ ایک الگ کہانی ہے، ابھی میں اس پر کچھ گفتگو نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر ایک کو یاد ہو چکی ہے، ہر ایک کو یاد ہے، میں اس کہانی کی طرف نہیں جاتا، لیکن اتنا مجھے آج اس ملک میں رہتے ہوئے احساس ہے کہ ابھی بھی انصاف ختم نہیں ہوا ہے۔ انصاف پوری طرح ختم ہو جائے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ چند لوگ نا انصافی کر سکتے ہیں، لیکن پوری کی پورے روئے زمین پر رہنے والے انسان نا انصافی کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے حق میں سپریم کی طرف سے جو انصاف آیا ہے، ہمارے دل میں اس قدر جگہ ہے آج، اور اس قدر احساس ہے کہ ہمیں یہ اندازہ آج بھی ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن انصاف پوری طرح سے مر نہیں سکتا، انصاف پوری طرح سے مر نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ملک عزیز ہندوستان کسی خاص آدمی کے ٹھیکیداری میں نہیں ہے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا بھی ہے۔ اور میرے عزیزو پتہ نہیں، یہ بھی شاید راحت اندوری صاحب کا شعر ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ بولا تھا وہ بھی ان کا ہی تھا، تو ڈینجر ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ جو چیز خاص طور پر بولنی ہے وہ یہ ہے، ان حالات سے آج جو گھبرائے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عیش پرست ہیں۔ میں کسی کو خاص ٹارگٹ کر کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہت سارے وہ لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں لیکن وہ آگے آنا نہیں چاہتے، دین اسلام پر حملے ہوں، حضور پاک کی عزت پر حملہ ہو، کسی کو بولنا نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے دیکھو اس مولانا کو کس طرح کی ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی کر دیا جائے گا۔ جو کمفرٹ زون میں بیٹھنے کے عادی ہو گئے وہ اپنا ایریا چھوڑ کر ہٹنا نہیں چاہتے۔ اگر میں کچھ کہوں گا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے تو میرا عیش خطرے میں آ جائے گا، اکثر کی یہی سوچ ہے۔ میرا تو اپنا دھندا ہے، میرا بزنس ہے، میرے بیوی بچے ہیں، ہو سکتا ہے مولانا کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ کو اندازہ نہیں ہمارے دل میں ہمارے بچوں کی کتنی محبت ہے۔ میرے بھی چھوٹے سے بچے ہیں، جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے تھے تو دل پر چھریاں چلتی تھی۔ وہ بچے جو ہمیشہ ہمارے سینے پر سوتے رہے، آج میں ان کو چھو بھی نہیں سکتا۔ جب وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دور سے رو کر کے چلے جاتے 15 منٹ، تو کیا ہمارے دل میں بچوں کی محبت نہیں؟ کیا ہمارے گھر بار نہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری ماں نہیں؟ کتنے تو دن ایسے ہوئے کہ میری ماں کو دورے پڑتے رہے یاد کے لیے، تو کیا وہ ہمارے اوپر کیفیت نہیں آتی کہ ہم خامخواہ یہ مصیبت کیوں مول لی ہے؟ میری بیٹی تو جھگڑا کرتی اس بات کو کہ کیوں آپ اکیلے ہو،
بہت سارے لوگ ہیں سب کا خیال کرتے ہوئے، لیکن میرے عزیزو یہ ان کی اپنی محبت ہے، سارا ایک پریوار اور اس سے زیادہ میرے شاگردوں کی ایک دنیا ہے۔ کتنے ایسے ہیں میں جانتا ہوں کہ 8 مہینے تک نرم غذا نہیں کھائی میرے ان بچوں نے، میں جانتا ہوں ان کا صرف یہ خیال تھا کہ اندر پتہ نہیں جیل میں آپ کیا کھا رہے ہوں گے، ہم یہاں نرم غذا نہیں کھائیں گے، گوشت مچھلی نہیں کھائی، حالانکہ یہ کوئی چیز تمہارے اوپر واجب نہیں تھی۔ یہ حالات میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے عزیز، کسی کے وہم و گمان میں اگر یہ ہے تو نکال دے کہ میرے آس پاس کچھ نہیں ہے، میں کسی کو چاہتا نہیں، یا میرے ساتھ محبتیں نہیں ہیں۔ کثرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میرے پاس، میرے ان بھائیوں کی اور میرے بہنوں کی، میرے گھر والوں کی محبت تو ایسی ہے کہ ان کے گھروں کے بچوں کے معاملات بھی بغیر مجھ سے پوچھے نہیں ہوتے۔ اگر 8 مہینے اندر رہا تو کسی کا رشتہ نہیں تو بات چیت بھی نہیں ہے، رشتہ نہیں ہوگا جب تک یہ نہ آئے، سارے کام ڈیپینڈ رہتے تھے۔ مجھے بھی ان تمام چیزوں کا احساس ہے، لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی عزت اپنی طرف۔ میرے عزیزوں، ہر ایک کے آنسوں کے قطرے میں نے دیکھے، بھائیوں کے، بہنوں کے، میرے پاس ملنے کے لیے میرے جو شاگرد آتے ان کے، یہ اکثر جب جیل کی دیوار پر آ کر کھڑے ہوتے، ان کی آنکھیں لال، یہ آنسو بہاتے 15 منٹ ملاقات کر کے چلے جاتے۔ آپ کو کیا اندازہ ہے اندر کے حالات ایک دن 1 سال کے برابر لگنے لگتا ہے، گھٹتے رہتے، لیکن ایک بات کا احساس بار بار ہوتا کہ یہ ساری محبتیں ایک طرف ہے، لیکن ہم جس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایمان اسی کا نام ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے مال دولت، اپنے ماں باپ، سب سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہ کرے۔ دعا یہی کرتے رہو جب حضور پاک کا معاملہ آئے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اندر ہی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے پر اچانک حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ قلعے میں موجود جو دشمنان اسلام تھے ان کی پارٹی چل رہی تھی، بڑے بڑے قالین، صوفے بچھے ہوئے، تشتوں میں قیمتی کھانے رکھے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکر ہے، یہ تو وہ غریب صحابہ تھے جو پیوند لگے کپڑے پہنتے، ایک کھجور پر پورا دن گزارتے۔ جب یہ اس قلعے پر حملہ آور ہوئے تو دشمنان اسلام جو تھے وہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہ جٹا سکے، بھاگ گئے، سب سارا مال سب چھوڑ کر بھاگ گئے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی قتل قتال کے پورا قلعہ فتح کیا خالد بن ولید نے۔ اب سنو، جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، کیونکہ یہ عرب کے لوگ ایسے مہنگے قالین نہیں دیکھے تھے، ایسے مہنگے صوفے، اتنی قیمتی غذائیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی۔ سب جمع کرنے لگے، سب جمع کرنے لگے۔ خالد بن ولید نے کہا خبردار، ہاتھ مت لگانا، سب ہٹ جاؤ۔ سب ہٹ گئے، چند صحابہ کو بلایا، یہ سب جمع کرو، اس کو آگ لگا دو۔ پورا مال غنیمت جو تھا آگ لگا دیا۔ تو جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے کیا یہ اچھا ہوتا، یہ سب میں آپ تقسیم کر دیتے، یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، عرب میں ہم لے جاتے تو یہ بہت مہنگی چیزیں ہیں۔ خالد بن ولید نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا اگر تم کو بھی ان تمام چیزوں کی عادت لگ جائے تو تم بھی ویسے ہی بھاگو گے جیسے یہ بھاگے۔ یہ آج جو ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ لا سکے اور بھاگ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیش پرست ہے، عیاشی ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے وہ کھڑے نہ ہو سکے۔ اور جب یہ عیاشی آئے گی تم کھڑے نہیں ہو سکو گے، کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ آج
میں یہی بات دہرانا چاہتا ہوں، جو بہت بڑے چہرے لے کر بیٹھے ہوئے ہوں، وہ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے بھی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں چند لوگوں کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں، اکثر کا حال یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اس دائرے سے نکلیں گے تو ہمارا عیش خطرے میں آ جائے گا، گھر بار خطرے میں آ جائے گا۔ یہ دنیا کی محبت انسان کو بزدل بناتی ہے، بزدل بناتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ جب کبھی یہ بات آئے، ایک طرف میرا پورا خاندان، ایک طرف میرے عیش کی زندگی اور ایک طرف رسول پاک کی عزت کا معاملہ، تو آپ مجھے بتاؤ آپ کس بات کا فیصلہ لیں گے؟ اسی بات کا فیصلہ لینا ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر تمہیں اس بات کا فیصلہ لینا ہوگا۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آپ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آپ، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آپ۔ بس یہ جذبہ باقی رہے۔ ہم کسی کو لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، مارنے کے لیے میدانوں میں اتارنے کی بات نہیں کرتے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں، یا آپ سے پہلے بھی کیا، اگرچہ میری تقریروں کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، آج بھی بہت لوگ ہوں گے، بلکہ آج مدن پورہ کا یہ پہلا جمعہ ہے، مجھے اندازہ ہے پورا ہندوستان نہیں باہر بھی سب کی نظریں اس پار ہیں کہ آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے، آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے۔ سب اسی انتظار میں ہیں۔ میں سب کو ایک ہی میسج دوں گا، آنے کے بعد وہی بولے گا جو پہلے بولتا تھا۔ اگر کچھ غلط ہوتا تو ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کی سب سے اعلیٰ عدالت یہ نہیں کہتی کہ ان کے اسپیچ میں کوئی ہیٹ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ہمیں اندازہ ہے میرے عزیزوں، ہاں جہاں غلطی ہوگی ہم بھرے اعلان کے ساتھ کہیں گے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ خطا ہو گئی، زبان پھسل گئی۔ لیکن جو چیز نہیں ہے تو اگر تم زبردستی اس کو کہو گے تو یہ ہم نہیں مانتے۔ ہاں بس اتنی دعا میرے حق میں کریں کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی محبت اور ان کی عظمت کی حفاظت کے لیے جیتے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام صرف اتنا رہ گیا، جو میسج دینا تھا وہ ہم نے دے دیا۔ اب جو حالات آ رہے ہیں میرے عزیزوں، آپ سب کے لیے بھی میں یہ گزارش کروں گا، دین کی طرف آ جاؤ، سچائی کی طرف آ جاؤ، ورنہ گاجر مولی کی طرح کٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ دین کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ، اور اسلام نے کہیں پر بھی تمہیں کسی طرح کے آتنک اور دہشت کی تعلیم نہیں دی ہے۔ کہیں پر کسی ٹیررسٹ کی کوئی بھی تعلقات کی، کہیں مجھے کوئی بات بتا دو، اگر کوئی مسلمان اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے جس کو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا۔ اسلام سے تعلق ہوتا تو اس کے اندر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ادائیں ہوتی۔ آج آپ کو وہ معاشرہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، بہت دن گزار لیے ٹک ٹاک پر مجرے، اور تمہارے اس انٹرنیٹ کی دنیا پر جس طرح تم نے آوارگی کر لی ہے، اب وقت کم بچا ہے۔ آ جاؤ میرے نبی پاک کی گنبد کی چھاؤں میں، عزت وہیں پر ہے، انہی کے قدموں میں عزت ہے، اور یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ بس اس عزت کے لیے آپ سب سے میں گزارش یہ کروں گا، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ۔ جو تمہاری نمازیں باقی ہیں اس کو پوری کر لو، اس سے پہلے کہ دنیا تم پر نماز پڑھ دے، اس سے پہلے کہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھی جائے اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو، اور علماء ذوی الاحترام کا ادب و احترام اپنے اندر رکھو۔ صرف اس بات کے لیے